بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالی ہم ماہ سیام کی اس پرنور ساعتوں میں درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ سیام کی رحمتوں کے اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ تعالی ہی ہے۔ ہم عام طور پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ مکان میرے نام ہے، یہ گاڑی میرے نام پر ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ جاگیر میری ہے، یہ چیز فلاں اس کی ہے، یہ اس نے خریدی تھی، یہ اس کی ملکیت میں ہے، اس کی آنرشپ اس کے پاس ہے۔ یہ بات مجازاً ٹھیک ہے، مجازی طور پر ہم سب مالک ہوں گے۔ گاڑی میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے، آن لائن جب چیک کریں گے ایکسائز کے کاغذات میں میرا نام ہوگا، ڈاکومنٹس میرے نام پہ تیار ہوئے، ملکیت اس کی رجسٹری میرے نام پر ہے، مگر یہ حقیقت میں نہیں، یہ مجازی طور پر ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آئیے ہم بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میں جسٹ آج آپ کے سامنے آیات ہی تلاوت کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جا بجا اس عقیدے کو واضح فرمایا ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حقیقی مالک وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ تو میں نے آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی پڑھی ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بچے، بڑے، عورت، مرد، سب کو یہ یاد ہے۔ ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی اپنی ملکیت شو کی ہے۔ حقیقت میں ہمیں یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ مالک یوم الدین جس کی شان ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، جو قیامت والے دن سارے انسان جمع ہوں گے، سارے فرشتے ہوں گے، سارے جن ہوں گے، اس وقت اس ایک دن جو آواز پکاری جائے گی، جو اعلان کیا جائے گا، وہ مالک یوم الدین ہوگا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے، اسی طرح اس دنیا میں بھی جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم زندگی کے سانس لے رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا اصل میں مالک وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ شاہ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، اس کے صدر پاکستان یہ ہے، اس کے وزیر اعظم پاکستان یہ ہے، صدر پاکستان ملک کے سربراہ ہے، وزیر اعظم حکومت پاکستان کے سربراہ ہیں، یہ امریکہ کی ریاست ہے، اس کے یہ صدر ہے اور وہ اس کے سپریم ہے، یہ برطانیہ کی ریاست ہے، یہ چائنا ہے، یہ انڈیا ہے۔
تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت میں جو شخص آ جاتا ہے وہ پاورفل ہے، وہ اس کے پاس پاور آ گئی، تاکہ یہ مجازن ہے، یہ مجازی طور پر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہر روز ہم دیکھتے ہیں، ایک دن ایک شخص صدر پاکستان ہوتا ہے اور اگلے دن وہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ کرسی اقتدار پر ہوتا ہے اور اگلے ہی دن وہ نیچے اتار دی جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں، یہ سلطنت، یہ اقتدار، یہ پاور، یہ سوورینٹی حقیقت میں بندوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یؤتی، وہ کس کو چاہے دے دے، وہ لے لیتا ہے۔ تو معنی کیا واضح ہوا کہ حقیقت میں یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ پاور، یہ سوورینٹی، یہ سپریم پاور بندے نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کی شان ہے یہ۔ پھر فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم تو کہتے ہیں یہ عزت ہے، یہ فلاں شخص معزز ہے، یہ ہمارے اپنے طور طریقے ہیں، مگر حقیقت میں اگر کسی کو یہاں عزت مل رہی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی ذلیل ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی امر کی وجہ سے ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور ساری بلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے احباب ذی وقار کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑے صراحت کے ساتھ واضح فرما دیا کہ یہ کرسی، یہ اقتدار وہ کہ لوگوں کے دیے جانے والے ووٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، تو ابھی انتخابات کے نتیجے میں جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے، جو پارلیمنٹ میں جا بیٹھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں انتخابات کی یہ وجہ سے ہوا ہے، مگر حقیقت میں یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سورہ الفتح آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا۔ بڑی قابل غور آیت ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو، اگر اس نے تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ فرما لیا ہو یا اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اب دیکھیے ہم دن میں کتنے خیالات اپنے ذہنوں میں لاتے ہیں کہ یہ میں کام کر لوں اس سے مجھے نفع ملے گا، میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اس سے فائدہ پہنچے، میں پروفٹ کمانا چاہتا ہوں، اور میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام اس میں نفع بھی میری وجہ سے ہے اور یہ کام اس میں نقصان بھی میری وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اے لوگو حقیقت یہ ہے کہ یہ نفع اور نقصان اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے۔ فرمایا تمہیں کون بچا سکتا ہے کہ اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو۔ تو یہ عقیدہ ہمیں واضح کرنا چاہیے۔ اے نوجوانوں، اپنے عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق استوار کریں۔ فرمایا کہ کوئی ذات دنیا میں ایسی نہیں کہ جو تمہیں کسی کام سے نفع پہنچنے والا ہو، تم نیت یہ کر کے بیٹھے تھے کہ مجھے اس کاروبار میں، میرے اس کام سے، میری ایفرٹ سے یہ نتائج برآمد ہوں گے، یہ مجھے فوائد ملیں گے، تو اب اللہ کے ارادے میں نقصان تھا۔ تو کوئی دنیا کی ذات ایسی دوسری نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کو بدل دے۔
ہاں اگر اللہ تمہارے آرزو کے مطابق کر دے تو یہ اللہ کی شان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس میں نقصان ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے اذن میں اس میں فائدہ لکھا ہوا ہو۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں بھی اسی عقیدے کو مزید نکھارا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 17، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ارشاد فرمایا اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے معزز حاضرین ناظرین، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے طرح طرح کے خیالات بنا رکھے ہیں، مگر دیکھیے اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر کس طرح جا بجا اس عقدے کو کھول رہے ہیں، یہ عقیدہ واضح فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان، اس کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، اور آگے فرمایا وما بینہما، کہ آسمان اور زمین یہ دونوں بھی اللہ کی بادشاہی کے اندر ہیں، اور اس کے اندر جو کائنات ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ موسم ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ روشنی ہے، یہ جو کچھ ہے وما بینہما، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ارشاد فرمایا یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، یہاں بادشاہی اللہ کی ہے۔ اور آگے سنیے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 55 ہے، ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خبردار، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان، اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، جس طرح ہم نہیں جانتے۔ ہم لڑتے پھرتے ہیں، یہ زمین میری ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری جاگیردار ہے، یہ میری پراپرٹی۔ لوگوں یہ مجازن ہے۔ کیا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ جاگیر میری ہے، کیا جب ان کی موت کا وقت آتا ہے کیا وہ پلاٹ، وہ جاگیر، وہ اپنی پراپرٹی ساتھ لے جاتے ہیں؟ بینک بیلنس ساتھ لے جاتے ہیں؟ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جب بندے کی میت ہو جاتی ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو جنازہ کے ساتھ فرمایا اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 ساتھ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ اس کے ریلیٹیوز، رشتہ دار جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اب فرمایا 3 ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں۔ اس کے رشتہ دار، دوست، فرینڈز جنازہ پڑھنے کے بعد، تدفین کے بعد واپس آ گئے، اس کا مال بھی واپس آ گیا، ساتھ کیا جائے گا؟ اعمال جائیں گے۔ اے حاضرین و ناظرین، ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں جاگوزی کرنی ہے۔ آج کے بعد ہم نے یہ بات پختہ کر لینی ہے کہ یہ دنیا بے ثبات ہے، یہ مٹ جانے والی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے، اصل بادشاہی اللہ کی ہے۔ تو کیوں نہ ہم جو چیز مٹ جانے والی ہے، جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں مارے پھرتے ہیں؟ میں آخر میں ایک آیت سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے ولی تھے، درویش تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، جن کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے وہ پھر قرآن کے اسی عقیدے پر باقی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دنیا مچھر سے بھی کم تر ہو جاتی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔
ایک شخص آیا، وہ بڑا اس وقت تاجر تھا، سوداگر تھا، اور وہ بڑا کاریگر تھا، وہ سونا بھی بنا لیتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے جھوپڑی میں، اور وہ آیا اور اس نے سلام لیا، بزرگوں نے وعلیکم السلام کہا، تعارف کروایا، اور وہ بزرگ اللہ کی محبت میں اپنے مراقبے میں مست تھے۔ تو انہوں نے سر اٹھایا تو بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں گزر رہا تھا، آپ پہ نظر پڑی، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا، اس کو لے لیں، اس سے آپ سونا بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں رکھ دو۔ انہوں نے رکھ دیا اور وہ چلے، وہ جو تھا تاجر، وہ سوداگر، وہ چلا گیا۔ جب تھوڑے دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، گزرے، اس نے دیکھا کہ میں دوبارہ بزرگوں کی زیارت کروں، تو دوبارہ حاضر ہوئے، سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور اس مسافر جو پہلے آیا تھا چند ماہ، اس نے دیکھا کہ وہ نسخہ وہیں اسی جگہ ویسے کا ویسا پڑا۔ انہوں نے کہا اے بزرگوں، یہ نسخہ میں نے آپ کو دیا تھا تاکہ آپ اس کو استعمال میں لائیں، میرے پاس یہ نسخہ ہے، دنیا میری منتیں کرتی ہے تو میں دیتا کسی کو نہیں، میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو چلو پھر ٹھیک ہے، آؤ ذرا باہر چلتے ہیں۔ وہ باہر چلے گئے، کھیتوں کے پاس چلے گئے، تو کہنے لگے کہ ذرا مجھے حاجت ہو رہی ہے، میں ذرا حاجت سے فارغ ہو لوں۔ وہ جب حاجت کے لیے گئے، انہوں نے آواز دی سے ایک مٹی کا ٹکڑا دینا تاکہ میں اپنی حاجت سے فارغ ہو، صاف کر لوں، صفائی کے لیے، طہارت۔ تو وہ جب وہ جو مسافر تھا جس نے وہ نسخہ دیا تھا سونے بنانے کا، وہ جس مٹی کے پاس جاتا، وہ ڈھیلا، وہ مٹی کا ٹکڑا اٹھاتا تو وہ سونا ہوتی، وہ دوسری طرف جاتا، اس کو اٹھانے لگتا، وہ سونا ہوتا، وہ سونا ہوتا، اس طرف جاتا سونا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا بھی آپ کیوں نہیں دے رہے مجھے، میں نے طہارت کرنی ہے، صفائی کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں جس کو اٹھاتا ہوں یہ نہ وہ سونا بن جاتا ہے، سونا ہوتا ہے، تو میں آپ مٹی کہاں سے ڈھونڈوں؟ انہوں نے اپنے بزرگوں نے اپنی طرف سے مٹی اٹھائی، صفائی لی، اور استنجا کرنے کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جس مٹی کو آپ اٹھاتے تھے وہ سونا تھی، جو مٹی جو سونا ہے وہ آپ استنجا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اس مٹی کا، اس دولت کا کیا کرنا، اس سونے کا کیا کرنا؟ یعنی وہ اس کی اتنی بھی وقت نہیں۔ تو یہ بزرگ اس طرح دنیا کو جانتے ہیں۔ تو لوگوں، یہ دنیا فانی ہو جانے والی ہے، اصل حکومت، اصل بادشاہت اس میرے مولا کی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے یہ کائنات بسائی ہے، جو یہ کائنات چلا رہا ہے۔ تو لوگوں، آئیے ہم بھی اس دنیا کی بجائے اس مولا کے ہو جائیں، اس اپنے مولا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں جو حقیقی مالک ہے۔ یہ دنیا سے محبت نہ کریں، دنیا کی محبت نہ کریں، اصل محبت اس سے کریں جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اس سے محبت کر لی وہ آج بھی لاہور کے جو قلندر ہیں، جو مالک ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ مولا کے ہو گئے تھے۔ آج بھی غوث اعظم کا نام زندہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مولا کے ساتھ۔ کہ ناظرین و حاضرین، آئیے ہم بھی تہیہ کریں کہ جو زندگی میں غفلت ہو گئی اس سے توبہ کریں، اور آئندہ اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اس اپنے مولا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں جو حقیقی مالک ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.